آج جس موضوع پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے وہ ہے آفات اور بلاؤں میں انسان کا مبتلا ہونا۔ اور آج آفت اور بلاؤں کے اسباب اور علاج وغیرہ نہ سمجھنے کی بنا پر انسان بڑی مشکلات میں گھرتا ہے۔ پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو تو ہم پریشانیوں ہی میں پیدا ہی کیے ہیں۔ انسان پریشانیوں سے کبھی باہر نہیں آ سکتا، اس کی فطرت میں، اس کی پیدائش میں اللہ نے یہی چیز رکھی ہے، فی کبد، بڑے ہی مشقات، تکالیف، پریشانیوں ہی میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو ہوتی رہیں گی، اور پریشانیاں جو ہیں اور مصیبتیں وہ کئی قسم کی ہوتی ہیں، جان کی ہوتی ہے، مال کی ہوتی ہے، اولاد کی بھی ہوتی ہے، دینی اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت پر نگاہ ہو تو ہمارے بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فرقان کی آیت وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، بڑی آسان سی چیز ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے میرے بندو تم میں سے ہم نے ہر ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ آزمائش، پریشانی۔ ذرا سوچیں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فتنہ، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کو دوسرے کے ذریعے ہم آزماتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے تو فتنہ رہیں گے ہی۔ اولاد کے لیے کہ ماں باپ کو، اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے اولاد کو فتنہ بنایا ہے۔ اولاد دے کر کے اللہ تعالیٰ ماں باپ کا امتحان لے رہا ہے، ماں باپ کو آزماتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کے ذریعے، عالم کو جاہل کے ذریعے، جاہل کو عالم کے ذریعے۔ ذرا سوچیں، ہر ایک وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم تم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائیں گے، آزمائش بنایا ہے۔ تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت ہی دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر انسان اپنی اولاد سے پریشان ہے تو یہ بھی ایک قسم کی آزمائش۔ شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہے تو یہ بھی آزمائش۔ بیوی اپنے شوہر سے پریشان ہے تو اس کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے دوستو، ہمیں اس کو شرعی طور پر حل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ سوچئے کہ جمعے کے دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر ہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد مسئلہ اور واضح ہو جاتا ہے۔ منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دونوں نونہال حسن اور حسین دونوں کو جمعے کے دن نہلایا، تیار کیا، سرخ قسم کے جوڑے رکھے ہوئے تھے، پہنا کر کے دونوں کو تیار کیں اور گھر سے لے کے آئیں، مسجد کے سامنے کہی کہ نانا جان خطبہ دینے جاؤ تم۔ حضرت حسن اور حسین دونوں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، کم سن تھے، دونوں آتے ہیں، ایک گرتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو پہلا گرتا ہے، چونکہ بہت چھوٹے چھوٹے دونوں تھے، ابھی بھاگنے دوڑنے کے لائق نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ دونوں نواسے آ رہے ہیں میری طرف اور گر پڑتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا خطبہ روک دیا، منبر سے اترے، مسجد کے باہر گئے، دونوں نواسوں کو لیا اور لا کر کے منبر پر بیٹھایا اور آپ سے میں لوگوں، اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش۔ فتنے کا معنی ہمارے یہاں اردو میں سمجھا کوئی بری چیز نہیں، آزمائش کیا مطلب؟ اللہ یہ آزماتا ہے کہ دیکھیں اولاد مل جانے کے بعد، مال مل جانے کے بعد آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری
بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر قائم رہتے ہیں کہ ان کی محبت میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور بے دینی کرنے لگتے ہیں. یہ ہے آزمائش. اور دوسرے انداز سے سمجھیں, 28ویں پاری ہی کی ایک آیت اور ہے, وہ بھی بڑی اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. دیکھو, کچھ لوگ مکے میں مسلمان ہو گئے, مکے میں مسلمان ہوئے کچھ لوگ. مسلمان ہو جانے کے بعد سوچا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں. جب مدینہ طیبہ کے لیے نکلے, ان کی بیویاں کھڑی ہو گئیں, ان کے بچے کھڑے ہو گئے, نہیں آپ ہم کو چھوڑ کر کے نہ جائیں. حالانکہ ہجرت ضروری ہو چکی تھی, ہجرت کر کے مکہ آنا ضروری ہو چکا تھا. مکے میں رہ کے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے. جب بھی کوشش کرتے, ان کی بیوی ان کے بچے آڑے آ جاتے. بیوی بچوں کی محبت اور ان کی ہمدردی غالب آ گئی, انہوں نے ہجرت ترک کر دیا. ایک زمانے تک ان کے اہل ویال کی محبت میں مکہ ہی میں مقیم رہے, ہجرت نہیں کیا. جب حالات درست ہوئے, اب آئے ہجرت کر کے, تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھی جو ہے بہت زیادہ دین سیکھ لیے, ہجرت کر کے آ گئے تھے. زیادہ موقع ملا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سیکھا, قرآن یاد کر لیا, بہت ساری چیزیں حاصل کر لیں. اب یہ آئے جو اب مال اور جو بیوی بچوں کی محبت میں ہجرت ترک کر کے مدینے میں رہ گئے تھے, اب یہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ ہمارے ساتھی تو بہت آگے نکل چکے ہیں دین سیکھنے میں, بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر لیا. تو اب بڑا غصہ آیا بیوی بچوں پر, سوچا ان کو مار ڈالیں گے. یہ بیوی بچے ہمیں اتنے اچھے کام سے روک دیا, قتل کر دیں گے ان کو. بڑے غصے میں آئے. اللہ نے آیت نازل کی, قتل نہیں کرو, لیکن اتنا یاد رکھو, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو ذرا ہوشیار رہو, ان من ازواجکم واولادکم, تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے یہ تمہارے دشمن ہیں, فاحذرہم, ذرا ان سے ہوشیار رہنا. دیکھیں, کوئی بیوی شوہر کی دشمن نہیں ہوتی زوجیت میں رہ کر کے. بچے کبھی دشمن نہیں ہوتے, لیکن عربی میں دشمن کہتے ہیں جو آپ کا برا چاہے, آپ کو نقصان پہنچائے. اگر دین کی راہ میں آپ کے بیوی بچے رکاوٹ بن جائیں اور آپ کا دین چھوٹ جائے, دینی نقصان ہو جائے, تو اس اعتبار سے بیوی اور اولاد کو بھی اللہ نے دشمن قرار دیا ہے. کیوں؟ انہوں نے تمہاری آخرت کو نقصان پہنچا دیا ہے. سورۃ انفال میں بھی ایسی ہی آیت ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے, فتنہ ہے. دوستوں, بہرحال ایک مثال میں درآمد قرآن آیت سے, فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دین, فتنے جو کئی قسم کے ہیں, ایک جسمانی فتنہ, مالی فتنہ, اولاد کا فتنہ, بہت سارے فتنے ہیں. ان تمام فتنے آتے کیوں ہیں, فتنوں کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور ہمیں اس کو نبھانا کیسے چاہیے. تو سورہ حدید کی 2 آیتیں سنیں آپ, اور ان دونوں آیتوں کو سن لینے کے بعد ہمیں امید ہے کہ کافی حد تک انسان کو اطمینان ہوگا. سورہ حدید کی آیت, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. بہت آسان سی بات ہے. اے لوگو, یاد رکھنا, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. یہی علاج ہے. اس کو سمجھ لیں انسان تو سب آسان ہو جائے اس کے لیے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, اس زمین پر, زمین سے تمہیں کوئی مصیبت, دنیا میں سمجھ, دنیا میں تمہیں کوئی مصیبت نہیں آتی, پریشانی نہیں آتی, کوئی آزمائش بلا نہیں, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے کے پہلے تمہارے نصیب میں اس کو لکھا ہے. نصیب پر ایمان, نصیب پر ایمان بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت ادنا درجے کی تم کو دنیا میں نہیں آتی, مگر اسی وقت جب کہ اللہ نے
تمہارے پیدا کرنے کے نہیں، بلکہ سات و زمین اور آسمان پیدا کرنے کے پہلے ہی اللہ نے اس کو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تمہاری اپنی ذات پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی وقت آتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے، اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اور لکھا کب ہے؟ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے پہلے پہلے لکھا ہے۔ ایک چیز تو سمجھ جائے دوستو، یہاں جو بڑی مین چیز آئی ہمارے سامنے وہ سمجھنا ہے دوستو کہ دنیا کے اندر جان میں، مال میں، جسم میں، کاروبار میں، اہل و عیال میں کوئی بھی مصیبت ان کے ذریعے ہمارے اوپر آتی ہے تو اپنے سے خود نہیں چلی آتی، بلکہ اس لیے آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہے۔ اور کب لکھا ہے؟ من قبل ان نبرأہا، آج نہیں، یہ نصیب میں لکھا ہے من قبل ان نبرأہا، نفس اور جان کو پیدا کرنے کے پہلے پہلے۔ جسے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیب، ہمارا تقدیر اپنے علم حکمت کی بنا پر زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ اب یہاں آپ ذرا ٹھہر جائیں کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس کو ہم نوشتہ الہی تقدیر سمجھیں۔ اب تقدیر پر اسی لیے ایمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اگر ہم نے تقدیر پر ایمان رکھ لیا تو انشاءاللہ سارے مسائل ہمارے آسان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھری مجلس میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بھری مجلس میں آپ نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، لوگوں میرے پاس 5 بڑے زبردست کلمات ہیں، تم میں کون ہمت رکھتا ہے ان 5 کلمات کو ہم سے حاصل کرے، عمل کرے، یاد رکھے اور غیروں تک پہنچائے تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں۔ سارے مجمع کے لوگ خاموش، کوئی ہمت نہ کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے کہنے، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بتائیں، ہم آپ کے 5 کلمات سیکھیں گے۔ آنے فرمایا آگے آ جاؤ۔ آگے آئے، کہتے ہیں جب آگے گیا تو اللہ رسول نے میرے ہاتھ کو اپنے دست مبارک سے پکڑا، وعد خمسا، اور پھر ہمیں 5 کلمات سکھائے۔ پہلا کلمہ، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کب؟ جب کہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے۔ نمبر 2، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے اس پر خوش رہو۔ واللہ اس چیز کو انسان نہیں سمجھتا، اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ اس میں ہمارا نقصان نہیں، ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کر رہا ہے، اب ہماری جان میں، ہمارے مال میں، ہماری مصیبت میں اگر کوئی ہم کو نقصان اور خسارہ نظر آ رہا ہے، ہم اگر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فیصلہ سمجھ لیں اور یہ سوچیں کہ گرچہ بظاہر اس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن بہرحال اللہ تو نقصان نہیں چاہتا، گرچہ ہمیں پتہ نہ چلے کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ اس میں ضرور ہے۔ رب ہمیشہ فائدہ چاہتا ہے، کبھی اپنے بندوں کو نقصان نہیں چاہتا۔ واللہ اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے سوچ لیا، بلکہ دیکھیں ایک مثال دے دیتے ہیں کہ ہم اور آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں، سامنے جو ہے اس کو دیکھ کے کرتے ہیں اپنے بارے میں فیصلہ۔ یہی انسان ٹھوکر کھاتا ہے، فیصلہ اپنے دیکھ کے کرتے ہیں، اپنے دیکھ کر کے نہیں، ٹھیک ہے کریں، لیکن اگر اس میں آپ کو کامیابی نہ ہو، آپ کی سوچ، آپ کی تمنا کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے،
تو سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا پہلو رکھا ہوا ہے. اور اس کی ایک بڑی عالی شان مثال شاید میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، لوگوں کو سنایا، بہت سامعین ہوں گے جن کو سنا ہوگا. صرف ایک ہی چیز مثال کے طور پر، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے دودھ پلاتے ہوئے تنہا سفر کر رہی ہے بیچاری. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ ہی دور اپنے بچے کو گود میں لے کے گئی تھی، ایک نوجوان ہٹا کٹا صحت مند، لباس بڑی قیمتی، شاہانہ انداز، خوبصورت گھوڑے پر سوار گزرا. ہر ماں کو تمنا ہوتی میرا بچہ اچھا بنے. اس گھوڑ سوار نوجوان کو دیکھ کر کے ماں کے دل میں آیا، کاش میرا بیٹا ایسے ہی بن جائے. دعا کرتی ہے، اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے بیٹے کو ایسے ہی بنانا. دعا کر رہی اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے بیٹے کو ایسے ہی بنانا. نبی علیہ السلام منبر پہ تھے، آپ نے اپنے انگلیوں کو اسے ملا، فرمایا اس طرح سے بچہ ماں کی چھاتی منہ میں لے کے چوس رہا تھا، دودھ پی رہا تھا. جب ماں نے کہا اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے بچے کو ایسے ہی بنانا، تو اللہ نے فرمایا بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور آج تک کبھی بات نہیں کرتا تھا. ابھی چھوٹا بچہ تھا، بات کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں تھی، اور ماں کی آنکھ میں آنکھ ملایا اور کہتا اللہم لا تجعلنی مثل ھذا، اللہ مجھے ایسے نہیں بنانا. اللہ اکبر. اللہ دوسرے میں کیا، اللہ میری ماں کی خواہش کو پوری نہیں کرنا ہے، میری ماں کی دعا کو قبول نہیں، ایسا مجھ کو نہیں بنانا. ماں بیچاری تنگ، زندگی میں کبھی بات کیا نہیں تھا، بچہ بات کرنے کی عمر نہیں. ماں دعا دیتی ہے اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے بیٹے کو ایسے بنانا، تو فوراً کہتا اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نہیں بنانا، میری ماں کی خواہش پوری نہیں کرنا. اللہ اکبر. ماں ہے میرے بھائی، ماں سوچ رہی ہے یہ کیا غضب کی بات کی. کچھ دور گئی، ایک شہر آیا، شہر میں داخل ہونے لگی تو دیکھتی ہے کہ ایک کالی کلوٹی لڑکی ہے. اس کو گاؤں کے سارے لوگ مل کر کے مار رہے ہیں، جوتے چپل ڈنڈے سے پٹائی کر رہے ہیں. سرقتے وزنیتے، اس نے چوری کی ہے، یہ زانیہ ہے، تم زانیہ ہو، تم چوری کر. وہ بیچاری بس ایک دو ہو تو کچھ جواب دے، بس بیچاری برداشت کر رہی ہے. سارے لوگ شہر کی مل کے مار رہے ہیں اور لڑکی کو اتنا ذلیل کر رہے ہیں. بعض روایتوں میں حتی فتشوا قبورہا، ننگی کر کے اس کے مخصوص مقام کو دیکھتے ہیں، یہاں تو مال چرا کے نہیں رکھی ہوئی. اتنی ذلت اس کی کر رہے تھے. ماں کے دل بھر آیا، اس نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے بیٹے کو ایسے کبھی نہیں بنانا. اس لڑکی پر جو ظلم ہو رہا تھا، جو ذلیل کی جا رہی تھی، اس کو دیکھ کر کے ماں کا دل بھر آیا، کہیں ہمارے بیٹے پر کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے. اخلاص کے ساتھ دعا کرتا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کبھی ایسے نہیں بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے بچہ چھاتی منہ میں لیے چوس رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، جیسے ماں نے دعا مانگی اللہ میرے بیٹے کو ایسے نہیں بنانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلی مبارک کو اس لیے کہ بچہ ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر کے ایسے چوس رہا تھا، ماں کی چھاتی سے چوس رہا تھا. ماں نے جب کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل ھذا، چھوڑ دیا اور آنکھ ملایا، اوپر کی طرف نگاہ ڈالی، اللہم اجعلنی مثل ھذا، اللہ مجھ کو ایسے ہی بنانا. بات گزر گئی، عورت بڑی پریشان. اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بچے گویا گیا تھا کہ ماں نے مارا تھا کہ کیوں ایسی بات کرتا ہے. تو ذرا سوچیں کتنی اہم چیز ہے. فیصلہ ہم اپنے سے کریں نہ کریں، ہمارا کام ہوتا ہے کوشش کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ہمیں رزق ڈھونڈنا ہے. کوشش کریں حلال طریقے سے. اگر وہ چیز آپ کو نہ ملے تو ناراض نہ ہو، بلکہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھا تھا. اور اسی کو استخارہ کہتے ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک ان کان ھذا الامر خیر لی. یہی تو اللہ تعالیٰ آپ جانتے میں نہیں جانتا. اگر اللہ تعالیٰ یہ عمل
ایک چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ مجھے دے دے، اگر بہتر نہیں تو اس سے ہمیں بچا لے۔ اللہ اکبر۔ دوستو عجیب سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں نے بچوں سے پوچھا ایسا کیوں کیا تو نے؟ ماں نے پوچھا ایسے کیوں کہا؟ جب میں دعا کرتی ہوں اللہ میرے بیٹے کو ایسے بنا، تو کہتا ایسے نہیں بنانا۔ تو بچہ زندگی میں نہیں بات کرتا تھا، اللہ نے گواہی عطا کی اللہ کے حکم سے کہ امی جان آپ صرف اس بچے اس نوجوان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ رہے تھے، اس کا شہانہ ٹھاٹ بات، کپڑا لباس، خوبصورتی، گھوڑے پر سوار، آپ دعا کرتی ہیں اللہ میرے بیٹے کو ایسے بنا لے۔ آپ کو نہیں پتا ہے کون ہے؟ یہ زمانے کا سب سے بدماش ڈاکو ہے یہ۔ اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا تو آپ کا نقصان تھا، مجھے ایسے ڈاکو بنا دیتا۔ ڈکیتی میں کرتا، گالی آپ سنتے، میں تو چوری کر کے ڈکیتی مار کر چھپ جاتا، پولیس آ کر کے آپ کو تباہ کرے، آپ کے گھر کو اجاڑے۔ تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ایسے نہیں بنانا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیتا تو ہم کو ڈاکو بنا دیتا۔ دیکھیں واللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ پھر ٹھیک ہے، اچھا وہ لڑکی سب سے بڑی امانت دار دیانت دار لڑکی ہے۔ وہ کسی کے گھر میں نوکرانی تھی، شیطانی کی ایک چھوٹی بچی تھی، اس نے سونے کا ایک ہار چھوٹا تھا بچی کو پہنایا تھا۔ بچی کھیلنے کے لیے گئی مٹی میں، ہار کا اسکرو کھل گیا اور مٹی میں غائب ہو گیا، ہار گر گیا اس کا۔ اب وہ بچی پلٹ کر کے آئی، اللہ اکبر، جب پلٹ کر کے آئی شیطانی نے دیکھا کہ بچی کا ہار نہیں، تو شیطانی الزام لگایا یہ میری نوکرانی چوری کی ہے۔ حالانکہ ہوا کیا تھا، بچی مٹی میں کھیل رہی تھی، ہار گرا، اوپر سے چیل گزر رہا تھا، اس نے دیکھا گوشت کا لوتھڑا اٹھائی اور لے کے چلی گئی۔ ذرا سوچو اللہ کا نظام، اگر ہماری اور آپ کی ہر خواہش اللہ پوری کرنے لگے دوستو، پتہ نہیں ہماری کتنی مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس لڑکی کو گھر والوں نے مارا، محلے کے لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے مارا، ہر آدمی جوتے چپل سے مارتا، زنی تھی، حرام زادی تو ہے، حرام کام کرتی ہے، شریک تھی، تو نے ہار چرایا ہے۔ مارتے ہوئے جب باہر لے کے گئے، یہاں تک کہ کپڑا اتار کر اس کو برہنہ کر کے تلاشی لے رہے تھے، لیکن اس نے قبول نہیں کیا، جان بچانے کے لیے بھی سچائی پر قائم رہی۔ اللہ نے اس چیل کو حکم دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور کس میں خیر ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ چیل نے اٹھایا کو حکم دیا، اب چیل گوشت لے سمجھ کے لے گئی، کھا تو سکتی، وہاں سونا تھا، کیا کھائے گی، وہ ڈال دیا۔ چیل کو اللہ نے حکم دیا اٹھاؤ، اور جہاں اس کو مار رہے تھے سب کے سامنے لا کر کے چیل نے ہار اوپر سے گرا دیا۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا چیل منڈراتا ہوا آیا اور سونے کا ہار گرا دیا۔ اب لوگوں نے لڑکی سے معافی مانگی اور پتہ چل گیا نہیں بہت نہایت دیندار یہ لڑکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بیٹے کو اللہ نے حکم دیا کہ کہو ماں کو اگر تمہاری دعا اللہ قبول کر لیتا کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسے نہیں بنانا، تو دعا کی نیک بننے سے آپ اپنے بچے کو روک رہی تھی، دعا یہ کرنی چاہیے اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی امانت دار دیانت دار دیندار بنانا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو سن لینے کے بعد بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، اور اسی لیے اب آئیں سورہ حدید کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کا مطلب یہی ہے، اور اگر اس پر ہم ایمان اور یقین رکھیں دوستو تو ذرا غور کریں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین پر، کاروبار میں، تمہاری اولاد، تمہارے جان پر اگر کوئی ادنا درجے کی مصیبت بھی آتی ہے تو اس پر یقین رکھنا کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں ایسے لکھا تھا، اور اللہ جو نصیب میں لکھتا ہے وہ عالم الغیب و شہادہ، اگلے پیچھے کو دیکھ کر کے آپ کے حق میں بہتر کون ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتائیں، بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ایک لڑکی کو مال دیتا ہے، مالدار بناتا ہے، لیکن حسن جمال سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ وہ حکمت ذرا دیکھو، بڑے مالدار بنایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں گرچہ لوگوں نے کلام کیا لیکن مثال کے طور پر دینے مال دیا، اور لڑکی کو باپ کی بیٹی بہت مال ہے لیکن اللہ نے اس کو حسن نہیں دیا، حسن سے محروم کر دیا۔ ایک لڑکی ہے، اللہ کی حکمت ذرا دیکھو، اللہ نے مال سے محروم کیا، ہو سکتا غریب محنت مزدوری کرنے والی کی بیٹی ہو، مال نہیں دیا لیکن اللہ نے حسن سے دیا ہے، حسن جمال سے نوازا ہے۔ یہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا اللہ نے اس کو مال دیا تو حسن دے دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اپنے حسن و مال کے ذریعے سینکڑوں کو برباد کر دیتی ہو۔
ایتغیہن، اس کا مال، اس کا حسن کچھ نے اسے کبر و غرور میں مبتلا کر دیتا تھا، شاید کبر و غرور کی بنا پر برباد ہو جاتی ہو، سرکشی پر آمادہ ہو جاتی. اس لیے اللہ نے مال دیا اور حسن نہیں دیا، تاکہ کم سے کم آئینے میں دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے کہ ہاں ہم سے بھی خوبصورت ہے، تاکہ دل میں کبر و غرور گھمنڈ نہ آ جائے، میں پناہ نہ آ جائے. کبر آ گیا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر آیا، وہ جنت سے محروم کر دیا گیا. اور ایک لڑکی کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن حسن دے دیا ہے. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ مال بھی نہیں دیا، حسن بھی نہ دیتا تو شاید لڑکی گھٹ گھٹ کر کے مر جاتی، کوئی پوچھتا بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، حسن دیا ہے. آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، دیکھتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مال نہیں لیکن اچھی صورت تو دی ہے. نہ شادی میں رکاوٹ، نہ لین دین میں رکاوٹ، ساری چیزیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کے ایک حکمت پر مبنی ہے. اس حکمت پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم اس طرح سے کرتے ہیں، مقصد لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا أَفَاتَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین علاج. اب اگر تمہارا تقدیر پر ایمان ہے کہ واقعی اللہ نے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یہ اوپر والے کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہماری ضرور ہے، اگر یہ صاحب نے سوچ لیا تو اللہ فرماتے ہیں اب تمہیں جو چیز لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم چاہتے ہو اگر وہ چیز فوت ہو جائے گی تو تمہیں غم نہیں ہوگا. کیوں غم نہیں ہوگا؟ اللہ نے ہمارے نصیب میں اسے ہی لکھا تھا، اور اللہ نے ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہماری خیر ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات. اب بعض لوگوں نے کہا یہ جنگ احد پر نازل ہوئی. کب؟ جنگ احد میں، جب بہتوں کے نونہال کتنے عورتوں کے شوہر شہید کر دیے گئے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا أَفَاتَكُمْ. اللہ نے فرمایا تقدیر پر ہم نے ایمان رکھنے کے لیے حکم دیا. تقدیر پر ایمان اگر تم نے رکھا، اور ایمان اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا کبھی برا نہیں چاہتا، بندوں کا خیر چاہتا ہے، اگر اس طرح سے ایمان ہے تو اب اگر کوئی چیز تمہاری فوت ہو گئی تم سے، تمہیں نہ ملے تو اس پر تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ افسوس و صدمہ نہ ہو اس چیز پر جو تم کو نہیں ملے. اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ جو دے دے اس پر تم کو کبر و غرور گھمنڈ نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر دے دیا تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اور اگر نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرو گے. اگر شکر کیے اللہ تعالیٰ رب العالمین اور نمہ دے گا. اور اگر کوئی چیز فوت ہو گئی، اللہ نے نہیں دیا، نصیب پر صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو میرے بھائیو، اگر انسان صحیح معنوں میں دنیا میں ہر قسم کی آزمائش، کبھی ماں باپ اپنی اولاد کو بڑے بڑے کورس کرواتے ہیں، دنیا کے پناہ نہیں کتنے علاقوں میں بھیج کر کے تعلیم حاصل کراتے ہیں، لیکن اللہ نے کوئی بہت بڑا عروج و ترقی نصیب میں نہیں لکھا، بیچارہ زندگی بھر نوکری نہیں پاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایک انسان معمولی ہے، معمولی سا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن ماشاءاللہ شیخ بنا بیٹھا ہوا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ تعطی من تشاء وترحم من تشاء، جس پر آپ چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو وتمنع من تشاء، جس کو چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں رحم کرتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں آپ رحم نہیں کرتے، خصوصی رحم. تو یہ میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھنا. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ لا لکی لا تأسوا، یہی ایک آیت یاد رکھنی چاہیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تقدیر پر ایمان اس لیے رکھو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو، تاکہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم چاہتے تھے کوششوں کے بعد تم کو نہیں ملی تو اس پر صدمہ نہ کرو، افسوس لے کر کے نہ بیٹھ جاؤ. اور آج یہی سارے لوگوں کی ٹینشن پر یہی چیز چھوڑ دیا، کیا کون سی بیماری کہتے ہیں جو سب کھو کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، آج پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا. کیوں؟ یہ تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، اللہ تعالیٰ نے جیسے لکھا اگر اس کو مقدر سمجھ کر خوش ہو جائے تو فَلَهُ الرِّضَا، بہت بڑی نعمت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، رضا حاصل ہو گئی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العالمین کی تھوڑی سی بھی رضا بہت ہی بڑی ہوتی ہے. اسی لیے ایک چیز بتا کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اسلاف میں سے تھے، یاد رکھیے گا دوستو، تقدیر پر ایمان کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ لیس بفقیہ کان یقال، ہمارے سلف صحابہ تابعین یہ لوگ کہا کرتے تھے لیس بفقیہ من لم یعد بلاء نعمتا،
اللہ اکبر. چونکہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں صبر کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اللہ اسے دنیا کی بھلائیوں سے نوازتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں میں لیس بفقیہ من لم یعد البلاء نعمۃ. کہتے ہیں کوشش انسان کرے بلا کی دعا نہ مانگے، کبھی بھی بلا کی دعا نہ مانگے، عافیت کی دعا مانگے، لیکن ساری دعاؤں کے باوجود اگر کوئی پریشانی کوئی بلا آ جائے تو کہتے ہیں سلف کہتے تھے ایسی بلا کو نعمت سمجھنا چاہیے. لیس بفقیہ من لم یعد البلاء نعمہ. انسان دین کی سمجھ والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ بلاؤں کو ایک نعمت نہ سمجھے. کس اعتبار سے نعمت؟ نمبر ایک اس بلا ہے، آزمائش ہے، اس پر ہم صبر کریں گے. نمبر ایک اللہ تعالیٰ راضی ہوا، رضوان من اللہ اکبر. دوسری نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بندہ زمین پر چلتا ہے لیکن کبھی مال کا مسئلہ، کبھی اولاد کا مسئلہ، کبھی بچوں کا مسئلہ، انہی میں الجھ جاتا ہے لیکن صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس زمین پر چلتا ہے لیکن جب موت آتی ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی ایک گناہ باقی نہیں رہ جاتا. اللہ اکبر. اسی لیے سلف کہتے تھے ایک کوششوں کے باوجود اس کو نعمت سمجھو اگر نہیں ملتی. آگے ورخاء مصیبتن، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ جو ہوتی ہے مال کی، دولت کی، ایک قسم کی مصیبت ہوا کرتی ہے جس کا نتیجہ غلط ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بالکل سکون کی زندگی گزاریں تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے تقدیر پر ایمان رکھنا، راضی باقاعدہ رہنا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلے پر خوش ہیں، راضی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمارا برا نہیں چاہتا. اور سمجھتے ہیں واللہ بڑا اس کے پیچھے واقعہ ہے، واقعہ تو نہیں بیان کر سکتے. حدیث کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے بندہ چھوڑ دیتا ہے، فتنے فساد منکرات سے بچنے کے لیے جو چیز چھوڑ دیتا اللہ کی رضا کے لیے، تو جو چیز اس کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو دیتے ہیں. اور اب اشارہ کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے توفیق دے. ہارون رشید کا جو کاتب تھا، منشی، کلرک، ہارون رشید نے کہا کچھ لکھو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک غلط چیز ہم نہیں لکھ سکتے. ہارون رشید ناراض ہوئے، اس وزیر کو نکال دیا، بائیکاٹ کر دیا. بیچارہ بائیکاٹ ہو گیا. ایک عرصے تک اپنا گزارا کرتے رہے، گوشہ نشیں ہو گئے، بیمار پڑے، اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، گھر میں کوئی بستر بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چند ساتھی اور اللہ اکبر بغداد میں اکٹھا تھے. تو پتہ چلا کہ وہ وزیر جو تھا سابق بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کر کے آئے، بڑے نیک و صالح انسان ہے. تو 3 محدث وقت کے بڑے بڑے اس سے ملنے کے لیے گئے. دروازہ کھولا گیا تو دیکھا وہ بیچارے بیماری میں زمین پر لیٹے ہیں اور لکڑی کا تکیہ ہے، گھر میں تکیہ بھی نہیں. اور جب یہ لوگ آئے تو اپنا کپڑا سمیٹ رہے ہیں، اس طرح سے لپیٹ رہے ہیں. کیوں؟ اتنا بڑا کپڑا نہیں جسے پورا سطر ڈھک سکے. آئے اب محدثین تینوں علماء جو ہیں وہ ایک دوسرے کو منہ تکتے ہیں. حالات سے سمجھوتا اگر کرنا چاہے تقدیر پر تو راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے. کہنے کے کہ تینوں محدث ایک دوسرے کو منہ تکتے ہیں. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق بھی چھوڑ دے، کیوں؟ بات نہیں بن رہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو جو چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے اعلیٰ درجے کی چیز اس کو دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اب اس نے وزارت چھوڑی تھی اللہ کی رضا کے لیے، ہونا یہ چاہے تو وزارت سے کوئی بڑی چیز ملتی، لیکن بڑی چیز ملنے کے بجائے اس بیچارے کو گھر میں بستر نہیں لیٹنے کو ملا ہوا ہے. تو ان کو کچھ شک ہوا، وزیر کو پوچھتا ہے ابن مبارک کیا چیز ہے، کیا گفت؟ نہیں کچھ بات کر رہے ہیں. تو کہا کہ ہم لوگوں نے حدیث پڑھا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی چیز اس کو دیتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں حدیث میں کچھ ہے لیکن آپ کے حالات اس کے بالکل برعکس ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا کہ آپ نے وزارت چھوڑی، اس سے اعلیٰ بڑی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں کا بادشاہ بنا دیتا، لیکن آپ یہاں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. تو اس مریض نے، وزیر نے کہا یہ آپ لوگوں کی سمجھ کا پھیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جی ہم نے چھوڑا تو اللہ نے اس سے اچھی چیز ہم کو دی. کہا کیا دیا ہے؟
کہا کہ جب تک وزیر تھے 24 گھنٹے ہارون رشید کی خدمت کرتے تھے، لیکن ہم نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی چیز ہم کو دی کہ ہم کے 24 گھنٹے کی عبادت کرنے کا موقع ہم کو نصیب آ گیا۔ انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو مختلف انداز سے اپنے اوپر آئی ہوئی بلائیں، چاہے جان کی ہوں یا مال کی ہوں، جسم کی ہو، کاروبار کی ہو، اولاد کی ہو، جو بھی بلائیں آتی ہیں وہ ہر سنجیدگی سے اس کو سوچتا ہے، اس پر غور فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر موقع پر کتاب و سنت کے مطابق آئی ہوئی بلاؤں اور مسائل کا حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں بڑی ساری قرآنی آیات اور حدیث ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔